السلام علیکم ویلکم ٹو فیمس چینل جانے جی بات صرف سائمہ کے ساتھ. اس وقت میں گھر پہ ہوں اور اپنے بچے کے ساتھ گھر پہ آئی ہوئی ہوں. تو بچے کی طبیعت پھر سے ٹھیک نہیں تھی, اچانک سے خراب ہو گئی تھی. اس کی وجہ سے پھر سے ہم نے جانے کا سوچا اور شفٹنگ میں کہیں آنے جانے میں میری گھر کی عادت ایسی رہتی ہے. یہ دیکھیں, یہ جو بارش ہوئی تھی تو خود بخود یہ پردے گر گئے. بہت تیز بارش ہوئی تھی, پچھلے سال کی بات کر رہی ہوں. اب یہاں پر گرمیاں آ گئیں تو میری ایسی حالت رہتی ہے یہاں پر. یہ دیکھیں, یہ پیکنگ رہتی ہے ہمیشہ, کبھی بھی جانا ہو جاتا ہے. تو کبھی یہاں ہوتی ہوں تو کبھی وہاں ہوتی ہوں تو کبھی ملک سے باہر ہوتی ہوں. تو جب واپس آئے تو میں نے یہ ایسے کیا, سب کچھ تھوڑا اوپر دھلنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد یہ بھی لوز ہو چکا ہے, کبھی بھی گر سکتا ہے, بس ٹکا ہوا ہے سب کچھ. یہ لائٹس ہیں اوپر, یہ بھی خراب ہو چکے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں لائٹ چل رہی ہے اوپر, میں تو اور دکھا دیتی ہوں. کچھ ہیں, کچھ چل رہی ہیں, کچھ بند ہیں. تو یہ خود بخود خراب ہو گئی بس میں, اور یہ اکثر جل بھی جاتی ہیں خود ہی, نہ جانے کیا مسئلہ ہے. جب بارش ہوئی تو یہ خود بخود خراب ہو گئی. اٹھے بیٹھے جب کوئی بارش ہوتی رہتی ہے اور چیزیں خراب ہوتی رہتی ہیں. تو کسی کا کویشچن ہے کہ میں اچھی ہوں تو کس کے لیے اچھی ہوں. تو یہ بات بہت اچھی کسی نے کی مجھ سے کہ ایک اچھا انسان کسی کے لیے نہیں ہوتا. ایک اچھا انسان ہوتا یا نہیں ہوتا, ایک بات ہوتی ہے کہ یا ہوتا ہے یا وہ نہیں ہوتا. اس میں کسی کے لیے ہوتا نہیں ہے. کسی کے لیے اگر جو ہوگا وہ تو سچ نہیں ہوگا. تو جب وہ انسان اچھا ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے ہوتا ہے, اگر ہوتا ہے تو. جب آپ نے اچھائی کی تو آپ نے اپنے لیے کی. جب آپ نے اچھائی کی تو اپنے لیے کی. کوئی انسان کسی کے لیے اچھا نہیں ہوتا. ایک چیز ہوتی ہے, اللہ کی دی ہوئی تحفہ ہوتا ہے, جو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس میں وہ خود کے لیے اچھا پن کر رہا ہے نا, تو اس کو خود کو لگ رہا ہے. اگر وہ برا کر رہا ہے تو وہ بھی خود کو لگ رہا ہے. تو اللہ کا تحفہ ہوتا ہے انسان کے پاس. ابھی جیسے کہ میں جی رہی ہوں تو اس میں مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. جیسے میں جی رہی ہوں. کسی نے مجھے بولا ہے کہ تو ایک ناکام عورت ہے, ایک ہر حصے میں ناکام ہے تو, تیرے بچے ایسے ہیں اور نہ تیرے پاس کوئی ایسی دولت ہے, نہ کامیابی ہے. اور تو کہنا یہ بھی ہے کہ اب تو اپنی منمانی کر ہی لے. ایک ناکام انسان جو ہوتا ہے تو اسے بھی اسی ریپوٹیشن کی کیا فکر رہتی. کہہ رہے کسی کا مجھے تکلیف بالکل نہیں ہوئی. مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد بھی تو ایسی ہی ہے. تیرے بچے بیمار ہیں اور نہ کوئی تیری حالت میں سدھراؤ ہے. ایک قسم سے ناکام عورت ہے تو. تو یہ ہے کہ جو دل میں آئے اب کر لے, یعنی کہ اب رک مت. جو عیاشی کرنا چاہتی ہے جو بھی کر لے, 2 دن کی دنیا جی لے, جو جینا ہے جو کرنا ہے کر لے, کہ تجھے جاننے والا کوئی نہیں ہے.
تجھے پہچاننے والا کوئی نہیں ہے، تیری ریپوٹیشن نہیں ہے، تیری کوئی عزت نہیں ہے، تو اچھی بنی کیوں بیٹھی ہوئی، ناٹک کیوں کرنا؟ تو پہلی بات، ناٹک کرنے والے لوگ پکڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ زندگی جو میں جی رہی ہوں یہ میری چوائس ہے، میں بہت خوش ہوں اس میں۔ کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے سے سزا دی ہے، یہ میری نیت کی جزا دی ہے کہ میری ایسی حالت ہے، تو میں جو ہوں میرے خیال میں میری تم نہیں ہو سکتے، اور جو تم ہو الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نہیں ہو سکتی، صحیح ہے؟ اگر تم اچھے ہو تو یہ اللہ کا تحفہ ہے، بہت اچھے ہو تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ تحفہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوشش نہیں کرنا کہ مجھے اپنے جیسے بنانے کی یا میرے جیسے بننے کی۔ میں فی الحال کسی کی نقل نہیں کرتی ہوں، آپ کو میری ویڈیو میں پتہ چلتا، میں بہت ہی سمپل ہوں، اگر نہیں بھی لگتی ہوں کسی کو ماڈل لگتی ہوں تو مجھے نہیں معلوم، میں نے کبھی کسی کی نقل نہیں کی، نہ میری عادت ہے۔ جو ہے میری ریپوٹیشن میری اپنی باؤنڈ ہے، میری اپنی بنائی ہے، میں نے کسی کی نقل نہیں کی، نہ میں نے کسی کے اوپر کالا جادو کیا ہے، نہ چاہتی ہوں کوئی میرے اوپر کرے، کیونکہ میرے ایسے کام نہیں ہے۔ کالے جادو کرنے والے ایک بہت ہی کم غلیظ شخصیت کی علامت ہوتی ہے، جو یہ کرتے ہیں، یہ میری حالت نہیں دیکھی، جو یہ کرتے ہیں، شفٹنگ کے موڈ میں رہتی ہوں ہمیشہ، تو یہ ایسی میری حالت رہتی ہے۔ جو ایسے سوچتے ہیں میں یہ کرتی نہیں ہوں کام، اور جو یہ کرتے ہیں کام وہ نامرد ہے۔ نامرد کا مطلب پتہ ہے؟ ایک آدمی ایک باپ کی اولاد نہیں ہے، وہ ایک مرد کی اولاد نہیں ہے، جو میرے پر وارے ہوتی رہتی ہیں وہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ کسی کے میں چوائس ہوں تو کسی کے میں نفرت ہوں، تو اگر چوائس ہوں اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، تو کسی کی نفرت ہوں اس میں بھی میرا دخل نہیں ہونا چاہیے، کہ اگر کسی کی نفرت ہو تو اپنا راستہ ناپے، اپنے کام سے کام رکھے۔ میرے کام کو خراب کرنے والا میں چھوڑوں گی اسے نہیں، اسے ذلیل کر کے ہی چھوڑوں گی، ٹھیک ہے؟ پیار شیار یہ چنگل میں نہیں آتی ہوں، میں بالکل اسٹریٹ، اتنی اسٹریٹ کہ اگر تلوار رکھی جائے تو میں کہوں اس میں بھی بل ہو جائے، کیونکہ میں اپنی مستی میں آتی ہوں بات چیت کرنے پہ، مجھے بہت ہی مجبوری ہوتی ہے کہ مجھے بات چیت کرنی ہے، نہیں تو میں منہ نہ لگاؤں کسی کو۔ میرا ایک دوسرا نام گھمنڈی بھی ہے، کہ گھمنڈ میں رہتی ہے اپنی، کیونکہ مجھے شوق نہیں کسی سے بھی بات کرنے کا جب تک کوئی وجہ نہ ہو۔ تو کسی نے مجھے بہت ہی ناکام بندہ کی طرح سے اظہار کیا ہے، اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے کہ مجھے غلط ہو جانا چاہیے، دوپٹے شپٹے اٹھا کے سڑک پہ جیسے عورتیں چلتی ہیں مردوں کی طلب کرتی ہیں ایسے ہو جانا چاہیے، تو میں کہوں یہ اپنی گندے خیال اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے؟ جیسی میں ہوں یہ میری چوائس ہے، میری لائف ہے، میں جیسے جینا چاہوں۔ تمہیں سوئی نہیں چبھنی چاہیے، تمہیں آگ لگنی نہیں چاہیے، میں ہوں تھی ایسے ہی رہوں گی۔ میرے بچے دیکھنے والے، سنگنے والے، گھر کی حالت دیکھنے والے، میری زندگی کو پڑھنے والے، ریڈ کرنے والے، میں یہ کہہ دوں تو اپنی زندگی بتا کہ کروڑ دولتوں کے اندر تیری زندگی کیا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں بتا دے۔ دوسروں کو دھوکے دینے والا، ڈرپوک، بے ایمان،
اگر عورت ہے تو 1000 مردوں کے اندر جینے والی کو اپنے آپ کو بہت ٹیلنٹڈ سمجھتی ہے، تو ہم تو ایسے انسان کو پسند بھی نہیں کرتے دیکھنا. اور کوئی ایسا آدمی ہے بہت رئیس ہے، وہ ایسے کچھ اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے تو تم کہیں پر اچھی جگہ لگاؤ. یہ موت جو ہے نا انسان کے ساتھ ایسے رہتی ہے جیسے کہ اس کے جسم کے اعضاء، پر اسے دکھائی نہیں دیتا. پر میرے جینے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے لیے، میرے اندر کوئی خوف نہیں ہے کہ میری قبر کیا ہوگی، کیونکہ وہ اسٹائل ہی میرا ایسا ہے جینے کا. مجھے آخرت کی فکر نہیں ہوتی کہ مجھے جنت چاہیے، کہ مجھے اچھا بننا ہے، تو میں ان کی غلط فہمیاں ذرا دور کر دوں. جو میں اچھی ہوں یہ میری چوائس بھی نہیں، یہ خود بخود اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہوتا ہے انسان کے پاس. میں کہہ رہی ہوں جسے اللہ کے انسانوں کے پاس ہوتا ہے، اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہوتا ہے. نہ مجھے جنت کی بھوک ہے، نہ اول درجہ کی بھوک ہے، نہ قبر میں میری چمک ہو دمک ہو، اس کی کوئی چاہت ہے. نہ میں شوخی انسان ہوں، نہ مجھے شوق کرنے کی کوئی عادت ہے. میں کہتی ہوں کہ جو انسان 2 چہرے رکھتا ہے وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. کہ میں اچھا بن جاؤں تو دنیا کی لائک اور سبسکرائب شروع ہو جائیں گی. پر میرے ساتھ ایسا نہیں ہے. میں اپنی ریئلٹی رکھتی ہوں کہ اگر سامنا ہو جائے یا نہیں ہونا چاہے، کیونکہ مجھے شوق نہیں، آپ کو خود دیکھ سکتے ہو کسی کیمرے میں آنے کا مجھے شوق نہیں ہوتا، تو اپنی ساری چیزیں باتیں میں ایسی اپنے بلاگز میں بتاتی رہتی ہوں. تو میں ان کے لیے ایک سوچ کلیئر کر دوں. جو اپنے آپ کو چھپائے بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کی ایک ایک نیکی گنتے ہیں، پیچھے ہم نے یہ کیا وہ کیا، اس کے لیے یہ وہ کیا، میں بتا دیتی ہوں کہ حشر آپ نہیں جانتے کیسا منظر ہوگا، نہ میں جانتی ہوں. کچھ سنے سنائے میں آتی ہیں باتیں، سنے سنائے میں باتیں آتی ہیں کہ حشر کا مقام بالکل ایسا ہوگا جیسے حقیقی دنیا، لوگ ایسے ہوں گے اور محسوس شدت کا ہو جائے گا احساس. جب سوال کیا جائے گا تو پوری لوگوں کو کھڑا رکھا جائے گا، پھر اس کی اصلیت چہرہ دکھایا جائے گا، پھر اس کو ویسی شرمندگی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو کیسے چھپائے. تو یہ جب دنیا کا سوال آئے گا تو یہ ایسے لگے گا کچھ پل کی بات ہے، کچھ گھنٹے پہلے تو تو نے ایسے کہا تھا لوگوں کو، تو یہ دکھاتا پھرتا تھا، تو پر حقیقت میں کیا ہے ذرا تو بتا. لیکن وہ اس ٹائم جھوٹ نہیں بول پائے گا. حشر کا جو وقت ہوگا وہ جھوٹ نہیں بول پائے گا. آپ کو پتہ ہے وہ جھوٹ بول ہی نہیں پائے گا کہ جب تک سچ بولے گا تو اس کی شرمندگی اس کو ایسی ہی ہوگی جیسے کہ دنیا میں چھپتا پھرتا ہے نا، چھپے چھپے وہ اپنے گندے کام کرتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے. وہ سب کچھ کھلے گا اس کے آگے، اس کو سزا دی جائے گی اکیلے تنہا. کیونکہ اگر دوسرا جل رہا ہوگا نا تو اس کو ایک ساتھ مل جائے گا، وہ بھی جل رہا ہے، وہ بھی پک رہا ہے، پر وہ اکیلا جلے گا. بہت بڑے بڑے حشر کے میدان ہوں گے پر وہ اکیلا جل رہا ہوگا، پکڑا ہوا اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ دینے والا بھی کوئی اکیلا پچھتاتا ہوا. اکیلا سے انسان ہوتا ہے نا، پچھتا ہے میں نے کیا کی، کہاں پر میں آ گیا، اکیلا ہی میں جل رہا ہوں. اس کو سزا دینے والے بھی بہت لوگ ہوں گے. اسے نفرت کرنے والے جو دنیا میں تھے وہ حشر میں ہوں گے، اور جو محبت کرتے تھے وہ بدل جائیں گے کہ تو ایسا انسان ہے اتنا گندا. تو ان کے خیال میں بتا دوں یہ منظر پھر سے کھلے گا اور اس کو محسوس ویسے ہی ہوگا، ویسے ہی وہ اس سے پھر لباس پہننا ہوگا، اس کی شرمندگی، اس کے پسینے، پر وہ جھوٹ نہ بول پائے گا. یہ چٹان، یہ پتھر جو ہے نا جو راستے سے گزرتے ہیں، جو بے جان چیزیں سر کے، وہ گواہی دیں گے اس نے کیا 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 اور کیا نہیں کیا. یہ ہمیشہ کس کس نیت سے جاتا آتا رہا. اس کے دل میں اتنے آگ پکتے رہے لوگوں کے لیے کہ اس نے مجھ سے ویسے کہہ دی، ایسے کہہ دی.
زنا کرنے والے کا دل کبھی صاف نہیں ہوگا. جو زانی ہے اس کا دل دن بدن گندا ہوتا رہے گا, وہ دن بدن اپنے وحشت پہ اترتا رہے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں گے کہ زانی کیوں ایسا ہے, کیونکہ اپنے گندے اعمال سے وہ اس کی جو کیائی ہے نا دل کی زنگ بڑھتا رہے گا. اور یہ نہیں ہے کہ وہ رحم کرے گا, وہ رحم نہیں کرے گا کسی پر بھی, وہ رحم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. تو یہ بالکل اپنے خیال میں رکھ لے بات. جو لوگ سوچتے ہیں نا آج جی لیں, ہمیں کر لیں جو ہمیں کرنا ہے, کل کا پتہ نہیں. وہ دنیا کے سب سے زیادہ خسارے اور بیوقوف انسان ہیں. چلو ہم کر لیں ابھی, کل کا اللہ مالک ہے, جی لیں آج, تو وہی تو ہے کل ملے گا. جو آج کیا وہی تو کل آئے گا. کہتے اچھا کرم کر اور کنویں میں پھینک دے, کیونکہ اچھائی اتنی کر کہ تو بھول جا, اتنی اچھائی کر کہ تو بھول جا. صحیح ہے, اس کو یاد مت رکھ, کیونکہ وہی تو تیرے سامنے آئے گا. جب تو برا کرتا ہے تو بھول جاتا ہے نا, برا بھی کر کے بھول جاتے ہیں. زبر بابا کیا رہا ہے, پورا گھر گندا کر رہا ہے. ملی تکیہ لے کے آیا, نیچے بیٹھی ہوں تو تکیہ لے کے آیا. تو کیا کہہ رہی تھی, اس کی حرکتیں سب کچھ بھلا دیا. جب اچھا کرتے, جب آپ برا کرتے وہی تو سامنے آتا ہے, وہی تو اس کی تو فیسنگ ہوتی ہے آپ کی. اب کیسے کس سوچ زندگی جیتے ہو. اللہ جب سزا دیتا ہے تو وہ نیچے نہیں آتا, اس کی بہرائے بھینکر چیزیں کافی ہوتی ہیں اس دنیا کو غرق کرنے کے لیے. کہتے ہیں خوف صرف خدا کا رکھنا کسی کا, اس کی ایک بنائی ہوئی چیز جو ہوگی نا بھینکر, پورا خاندان تباہ ہو سکتا ہے. بس ایک چھوٹے سی کوئی بھی ایسی جنجنات بھیج دی نا, پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. نہ ایسے جنجناتوں کو کوئی جھیل پایا ہے, ٹھیک ہے, نہ ان سے کوئی سامنا کر پایا. پر افسوس یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے اس ٹائم پہ ان کو احساس نہیں ہوتا, محسوس نہیں ہوتا. ہر زانی کے پیچھے, ہر زانی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو جو عورت ہوتی ہے نا, جو رنڈیاں ہوتی ہیں, ان کے پیچھے سو بلائیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ زنا کرتے جاتے ہو گھر میں, تب اپنے معصوم بچوں کے لیے وہ زانی کی پھٹے ہوئے جنجنات لے کے جاتی ہے اپنی بیوی بچے کے ساتھ. بھلے جو نیک انسان ہے, جو ایسی خطائیں کہتے ہیں ہو جاتی ہے, ہو جانا چاہیے, اللہ معاف کرنے والا ہے. تو میں ایسے بتا رہی ہوں, اللہ معاف کرنے والا. جب جنجنات پیچھے پڑتے پیچھا نہیں چھوڑتے. تو ایک گندی قسم کے جنات ہوتے ہیں جو ایسی وحشیوں کے دروازوں میں بیٹھی ہوتی ہیں, جو ان کو جینے نہیں دیتی, جو ان کو صحیح طرح سے زندگی پکڑنے نہیں دیتی. جب آدمی ایسے کر کے جاتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے معصوم بچوں کے لیے, بیوی کے لیے یہ بیماریاں لے کے جاتا ہے. جو کل ہوگا اسی کے کام ہوں گے, اسی کے اعمال ہوں گے جو اسے ملے گا. بچہ حادثے میں مارا جائے گا, یا بیوی ایسے موڈ میں آ جائے گی کہ اس کو اب تو جی نہیں سکتی اس کے ساتھ, کیونکہ آپ نے جو اس کو زندگی دی ہے نا, الٹی پلٹی, خراب خروب, بٹی بٹائی, گندی کھچی کچائی کسی سے, اپنی تمنائیں باہر پوری کرتے کرتے گندی زندگی کو گندا کر کے, یعنی کہ پوری طریقے سے پھاٹ پھوٹ کے ہر رشتے کو اپنی بیوی کے پاس پھر سے آتا ہے. کبھی بیماری لے کے آتا ہے تو کبھی جنجنات لے کے آتا ہے.
ज़िंदगी ना जो नाम है, सब्र का नाम है। अब आपको जीना है तो सब्र से जीना है। ये किसने आपको कह दिया कि चलो जी लो, जो करना है कर लो? सही है, इसमें आपको सब्र करना है और तहम्मुल से जीना है। ये जो करना है कर ले, ये तो रईसों की बातें हैं। जैसे कि उनके पास कुछ होता नहीं करने के लिए तो कर लेते हैं सब कुछ, अब क्या करें। तो मैं कहूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह के करम से बहुत खुश हूँ। जिसने भी मुझ पर ताना मारा है कि तो बहुत कोशिश करी अच्छे बनने की, जनाब मैं अच्छे बनने की कोशिश ही नहीं कर रही। सुना है कि अल्लाह का तोहफ़ा होता है ये, जो किसी किसी के पास होता है ज़िंदगी से लड़ने का। तो जो तुम जैसे जीते हो जीते रहो, हमने तो रोका नहीं कि हम पर ताने उठाने वाले। ये बहुत अजीब सी बात लगती है कि अभी कोई शख्स नहीं रहा उस राह में चलने के लिए। हर कोई डगमगा रहा है दुनिया के पैसों के लिए। कैसे जिए? सही बात तो निकल जाती है मुंह से, लेकिन चलने के लिए कदम सही साथ नहीं देते। आपकी इतनी करमात हैं, इतनी मेहरबानियाँ हैं, तो कम से कम इंसान को इस तरह से शिद्दत से ज़लील ना करना चाहिए। कि औरत होके भी एक मर्द से ज़्यादा जीने की ताकत रखती है। यहाँ के मर्द तो चूहों की तरह मैंने रंग बदलते हुए देखे हैं, कभी बीवियों को छोड़ते हुए देखे हैं, तो कभी गंदी हरकतों पे उतरते हुए देखे हैं। आपको पता है यहाँ पर अभी जो आदमी हैं जीने के लिए क्या कर रहे हैं? इतना गलीज़ काम करने के लिए तैयार हैं, कुछ पैसों के लिए वो गंदी हरकत करने के लिए तैयार हैं, जो सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत फेमस हो चुकी है ये बात, बहुत ही कॉमन है ये बात। औरत की गुलामी, औरत अपनी गुलामी के लिए उसे पैसे देती है, कुछ रातों के लिए पैसे देती है और वो करने के लिए तैयार होता है। तो कोई बुराई लगती ही नहीं किसी चीज़ के लिए, कुछ बुरा लगता ही नहीं। तो मैं जैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। मुझ पे उंगली उठाने की कोशिश कोई ना करे। जिसको अगर जैसे भी बनना है आराम से बने, उसके लिए दरवाज़ा खुला है। मैं जो बातें बोल रही हूँ ये इसमें हकीकत है, और मेरे चैनल का मकसद ये है कि मैं हकीकत बात खोलूँ और मैं सच बोलती हूँ, क्योंकि यही सच्चाई है। बीमारी, मौत देर नहीं लगती आते हुए। और जैसे मैं जीना पसंद करती हूँ, तो अगर मैं किसी को कन्विंस उसमें डाल नहीं पा रही हूँ तो मैं खुद तो चल सकती हूँ, इसमें क्या मुश्किल। लेकिन आप अपने सजेशन जो गंदे राय हैं ना अपने पास ही रखें। मैं जब कामयाब होंगी सो होंगी, तब दुनिया देखेगी। नहीं होंगी सो भी दुनिया देखेगी, जो कि मैं हूँ भी फ़िलहाल। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उनके लिए इनकी सोच से बाहर है। मुल्क अच्छा होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिए, उसमें सबको रहना नहीं चाहिए। तो हम दे रहे हैं इज़्ज़त, मोहब्बत,
رہائش کیونکہ ہمیں پسند ہے چاہیے. جب یہ نہیں ہوگا تو ہم بھی یہاں نہیں ہوں گے. لوگ اپنے گھروں کو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا بدل دیتے ہیں، جیسے کہ ان کا ملک ہوتا ہے، جیسے دیس ہوتا ہے ویسے بھیس ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پسند ہوتا ہے. کیونکہ باہر جاتا ہے تو وہ بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور جو مشکل کرتے رہیں آپ اسے کیا کہو گے؟ اللہ اپنا حساب لیتا ہے، وہ نہیں چھوڑتا. صحیح ہے. میں نے اپنے پیچھے جو سیاست کرنے والوں کا حساب جو ہے اس خدا پہ چھوڑا. تو ان کو اس بات کی دھیان ہونا چاہیے کہ کون کسی گھر میں بلا وجہ آتا جاتا ہے اور کیوں آتا جاتا ہے. جان بوجھ کے میرے ساتھ ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں جس سے مجھے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے. اور انشاءاللہ میں پھر بتاؤں گی. میں سب 2-3 دن ہیں، 4 دن ہوئے ہیں یہاں پر آئی ہوں گھر میں، اور میرے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ان ڈاکٹروں نے میری بات سنی نہیں، اپنی منمانی کرتے رہے. میرے بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی ہے. یہ اس کو فیڈنگ لگاتار دے دے کے اس کا پیٹ کمزور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میں کچھ بھی اسے دوں تو یہ چیخیں مارنے لگتا ہے. اور میں نے ان سے کہا تھا کہ اسے فیڈنگ جو ہے جو بہت ہی رکے نہ فیڈنگ، ایسے انہوں نے اس کے لیے بنایا ہوا کہ جو دودھ ہے جاتا رہے اس کے پیٹ میں، رکے نہیں. میں نے بولا کہ ہم تھوڑا سا بھی کھانا ہم کھاتے رہیں، چپس کھاتے رہیں، چائے پیتے رہیں، ہمیں اتنا بھاری محسوس ہوگا. پر اس کا دودھ اچھا خاصا وہ ہے، ہیوی دودھ ہے، جو جاتا ہے تو پھر اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. تو انہوں نے میری ایک بات نہ سنی، اپنی منمانی کرتے رہے. بچے کو جب بھی درد شروع تھا تو انہوں نے پین کلر دے دے کے بچے کو ٹالا رکھا. جو بھی ہم گھر پہ آئے ہوئے تو اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے. بس اور میں کیا بتاؤں، ان کی تعریفیں میں کیا کروں. اس کے بعد بجائے میرے اوپر ہنسا جاتا ہے کہ خدا تیری سنتا نہیں ہے، تو یہ حالت خراب ہے، تو ایک ناکام عورت ہے، تیرے بچے بیمار ہیں، نہ تیرے پاس پیسہ ہے، نہ نوکری ہے، نہ کچھ ہے. کہتے بھی کچھ بھی کر کے پیسے پکڑ، یعنی خراب ہو جا، کچھ بھی کرنا ہے کرو، پیسے لے کے آ، اپنی حالت ٹھیک کر، یہ کر وہ کر. میں کہتی ہوں اپنی جو گندی رائے نا اپنے پاس رکھی. میرے تو بس میں نہیں ہے. یہ تو میں ان عورتوں کو ایسی سزا دوں جو ان مردوں کو منہ لگائیں. میں ان کی کھالیں اتار کے ان کو زندہ کھالیں اتار کے ان کی زندہ جو ہے نا زندہ رکھوں، ان کو ماروں نہیں، اور ان کو جو گندی کھال ہے نا جانوروں کو دے دوں اور کہوں کہ اب جا کے جی. پھسلا مردوں کو. اور یہ دنیا جو لڑکیوں کی بڑھتی جا رہی ہے، ان کو شادی کر کے ایک عورت سے وفا کرنا مشکل لگ رہا ہے، تو میں کہوں اللہ ان کو نصیب ہی نہ کرے کوئی عورت زندگی میں. میں کہوں اللہ ان کو کچھ زندگی میں اس کو نصیب ہی نہ کرے جو عورت کی عزت کرنا نہ جانے، جو کہ گھر بناتی ہے، بچے کو سنبھالتی ہے، بچے کو سکھاتی ہے، ایک بلا کی طرح بچے کے پیچھے رہتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے. ماں کا دوسرا نام غصے میں جب آ جائے تو اسے بلا بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کتنے گھروں کو کھا جاتی ہے. ماں کو خدا بھی بولا جاتا ہے بچے کے لیے، کہ وہ ہر بات بنا بولے وہ ماں سمجھتی ہے. تو جو کوئی نہ سمجھ سکے وہ ماں سمجھے گی. اور انہوں نے ہمیشہ عورت کا مذاق اڑایا. عورت کی طاقت سے یہ واقف نہیں ہے. یہ جانتے عورت کمزور ہوتی ہے، عورت نیچے جلدی سے آ جائے گی، مرد کے نیچے سب کچھ کرنے لگے گی. تو میں اس عورتوں کو ان عورتوں کو ان جو رنڈیاں جو گشتیوں کو نا ان کی چھوٹے چھوٹے ٹوٹے کر کے میں کتوں کو دے دوں.
जो अपने आप को परोसती इन मर्दों के हवाले कि तुम पढ़े लिखे हो, अपनी फीलिंग कराती हो, अपने आप को इस तरह बनाती हो मर्दों के लिए, और फिर यही मर्द तुम्हारे पर जादू करते हैं कि तू कभी कामयाब ना हो। ये बहुत मज़े की बात है। पूरी ज़िंदगी वो देखती रहती है कि कामयाब क्यों नहीं हो रही, सब कुछ लफ नंगी हो गई है दुनिया के आगे, होटलों में चल रही है, ब्लॉगें बना रही, यूट्यूब बना रही, पर वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? तो किसी मर्द के जादुओं में दुश्मनी मुब्तला हुई हुई। अगर किसी को ये बात पता चले कि आदमी में एक अबलीस की ताकत होती है, शैतान जो होता है ना, अकबर शैतान की ताकत होती है मर्द में, कि अगर वो दुश्मनी पे आ जाए अपने आप को राख करने के लिए तैयार हो जाएगा, चूर चूर, लेकिन वो हटेगा नहीं। उसकी जो राख होगी ना वो भी उछल रही होगी दुश्मनी निभाने के लिए। इतना ज़लील चीज़ है। आपको पता चल जाए ना, आपको भी अपने आप को दिखाए नहीं ज़िंदगी में, ये लिपस्टिक लगाए ना हराम हो जाए, इतनी कुत्ती चीज़ होती है कि आप बुढ़ी क्यों नहीं हो जाए, वो पीछे रहता है पूरी ज़िंदगी कि चलो अभी मान जाएगी, अभी आ जाएगी बिस्तर में, अभी ये पूरी तरीके से टूट चुकी है, दुख में आ चुकी है, अभी ये आ जाएगी बिस्तर में। इतनी हरामी चीज़ होती है। आपको पता चल जाए ना, ये मेकअप, ये सुरमे फेंक देंगी आग लगा के बाहर। जब आपको पता चलेगा कि मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मैंने तो सोचा भी नहीं, मैं तो ख़ुफ़ज़ा बन के आती जाती, लेकिन किस मामूली इंसान ने आपके ऊपर जादू करके आपकी ज़िंदगी राख करके रख दी, आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी, आपको ये पता नहीं चलेगा। जिससे कि औरत को बला की ताकत बोली जाती है, और बला भी बनती है, मर्द को भी इब्लीस की ताकत बोली जाती है। शैतान जो होता है ना, 100 शैतान मारो तो एक शैतान मर्द होता है। तकिया का सांप किस औरत को नहीं बोला जाता, मर्द को बोला जाता है। औरत सोती है, सब कुछ करती है उसके साथ, पर उसको सांप ही बोला जाता है, डंग मार देता है एक सेकंड में। ये मर्द हैं वो जो अल्लाह का खौफ रखते हैं, उनकी ज़बान थोड़ी सी कंट्रोल में रहती है। अदरवाइज़ ये मर्द तो औरत को अंदर अंदर वो कुछ भी नहीं समझते। उनको कुछ समझ में आता है औरत के बारे में उस वक्त जब उसके हाथ से जारी होती है, तब उनकी आंखें खुलती, ये क्या हो गया, मेरे घर अंधेरा क्यों हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं सोच रही हूँ, अगर औरत को पता चल जाए ना कि वो मेकअप कर रही है, कि मर्द उसको लाइक करे, सब्सक्राइब करे, वो मर्द की नीयत को नहीं जानती। अभी मैं किसकी मिसाल दूँ, अच्छी बात नहीं है किसी की मिसाल देना, पर इनकी जो बिल्ड होना है ना उससे ज़्यादा होना चाहिए था, पर ये किसी ने उसके ऊपर ऐसे वैसे करके उसको फिर भी इतना लो रखा हुआ है। वो फिर भी बहुत कामयाब है, काफ़ी है, पर उसकी बुलंदी उससे ज़्यादा है। तो अगर औरत को पता चल जाए सच्ची से, मैं कह रही हूँ यकीन से, वो एक पाउडर का ऐसे नुक्ता कभी नहीं लगाएगी चेहरे पे। आपको पता है कितना बड़ा पागलपन आप करते हो, अपने ब्रेस्ट को सिलिकॉन लगा के रखते हो मर्दों के लिए। मुझे इतनी हंसी आती है सच्ची से। आपको पता चले एक काली सूखी हुई लड़की होगी ना, सड़ी हुई, चलो मैं कोई अफ्रीका के बोल देती हूँ, वो उनके दांत सड़े हुए होते हैं, उनकी हालत काली स्याह सी होती, ये उनको ना छोड़ें। वो कहेंगे उनको भी करके टाइम मिले उससे भी हम कर लें। अली मर्द का दिल ऐसा बनाया हुआ है। बीवी खूबसूरत है, चलो साइड में रख देते हैं, जब टाइम मिलेगा उसको भी जाके देख लेंगे, अगर वो तैयार है तो आ जाएंगे, उसे भी टेस्ट करेंगे। मर्द की ये सोच होती है। अभी आप बताओ कितने बड़े दुनिया के पागलों होंठ ऐसे करते इन कुत्तों के लिए, इन मर्दों के लिए अपने सीने को ऐसे बना के रखते। तो वैसे ही किसी काली को ना छोड़ें, सड़े हुए बाल है ना, बाल है, एक मिनट मैं बता दी थी, ये बाल है ना, ऐसी कोई लड़की हो, ये मेरे बाल है हाथ में, ऐसी कोई लड़की होगी ना, इससे भी छोड़ने का सोचेंगे। सड़ी हुई सूखी, जिसके पास ना दूध हो, ना पीछे हो, ना आगे,
کیا خیال ہے؟ مجھے اب خیال بتائیں ابھی. آپ کو تو مرضی نہیں اور سے اپنے آپ کو چھپانا چاہیے. پتہ ہے یہ فدا ہو جاتی ہیں. یہ بات نہیں کہ اس کے پیٹ ایسا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے ہمیں آپ کا پاگل پن ہے یہ. خوبصورت بننے کے لیے لگے رہتے ہو. سمجھ نہیں آتی مجھے. میں کچھ بتا نہیں سکتی سچی سے. مجھے ہنسی آتی ہے. میں ہنسی آتی ہوں لوگوں پہ نا جو اپنے بال دکھاتے ہیں یہ لگا رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں. انہیں نہیں پتہ کچھ چیزوں کے بارے میں. آپ کو فکر لگی رہتی ہے. اگر اس کی ناک اتنی ہو بوڑھا پن ہو اگر وہ تیار ہو اس سے بھی جا کے کریں گے. پھر آپ کیا ہو اپنے آپ اتنی ویسٹ کر رہے ہو پیسے کس کے لیے؟ اپنے چیکس کو ایسے کیوٹ بنا رہے ہو. وہ آدمی نے آپ کے پاس آنا ہے سو آنا ہے. اس کے بعد اسے کہیں اور جانا ہے پکا. وہ پکا اسے کہیں اور جانا ہے بعد میں. جو آپ کے پاس آ سکتا ہے کسی کو چھوڑ کے خوبصورتی دیکھ کے یہ دیکھ کے تو بس ان کی بھوک اتنی گندی ہوتی ہے. اس کے بعد سے کسی اور کے پاس جانا ہے. یہ لڑکی ہوگی نا یہ سڑی کالی سی اس کے پاس بھی جائے گا. وہ نہیں چھوڑے گا چانس. بھلے مرا ہو کینسر کے مریض کا نہ ہو اسے ایڈس کیوں نہ ہو جائے گا اس کے پاس. پتہ ہے وہ بعد میں پچھتائے گا ضرور. پھر اپنی بیوی بچوں کے پاس جائے گا ساری دنیا کو تباہ کر دے گا. مرد جو ہوتے ہیں تباہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں پیدا گھر کو اجاڑنے کے لیے. تو یہ جو مرد اچھے ہوتے ہیں نمازی ہوتے ہیں خوف والے ہوتے ہیں تو اس کے گھر میں تبھی رونق پیدا ہوتی ہے. ادروائز اس کے گھر میں کبھی نور نہیں آئے گا کیونکہ گند کچرا وہی لے کے آتے ہیں باہر سے. وہ عورت کو بھی شک کر کے نا اس کے ستیہ ناسی مار دیتے ہیں. ابھی مجھے کبھی دیکھا ہے میں نے نا کوئی کوشش کی میں نے 100 بلاگز میں نے اپنا دوپٹہ بھی پریس کر کے میں آئی ہوں. یہ اچھی بات ہے کہ اچھے بن ٹھن کے آنا چاہیے. پر جو ہوں نا میں نے بولا میں جیسی بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ جو بھی ہوں الحمدللہ ٹھیک ہوں. مجھے کچھ نہیں کرنے کی ضرورت کسی کے لیے. میں یہاں پر آئی ہوں کچھ صحیح باتیں بتانے کے لیے کچھ راہ دکھانے کے لیے. میں یہاں پر نہیں آئی کہ میں کسی کو ایکٹریکٹ کروں کشش کروں سو مار دوں ہلاک کر دوں. میری یہ سوچ ہے ہی نہیں. ہر کوئی بولتا ہے کہ یوٹیوب چلتا نہیں ہے اس لیے کہ تو اتنی سمپل ہے کہ کسی کا دل ہی نہیں ہوتا دیکھنے کے لیے. کسی کا دل ہی نہیں آئے گا دیکھنے کو. کیا دیکھے؟ نہ تو منہ دکھاتی ہے نہ میک اپ کرتی نہ بال دکھاتی ہے. میں نے بولا بچے یہ تیری سوچ ہے کیونکہ بیکار انسان اپنے آپ کو بیکار کر دیتا ہے گندی فلمیں دیکھ کے. پھر اس کو اچھا نہیں لگتا ویسی باتیں سنیں کیونکہ وہ ڈوب چکے ہیں ختم. کہتے ایک لیول ہوتا ہے ایک چانس آپ کو ملتا ہے. اللہ آپ کو یہ چانس دیتا ہے یہ چانس دیتا ہے آپ نہیں صحیح ہونے کے لیے تیار وہ پھر دفعہ ہو جائے. پھر وہ اڑ جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. حج عمرہ بھی کر لے کیونکہ اس نے اپنے دماغ کو ایک کمپیوٹر میں آپ اپلوڈ کرتے رہیں گے اچھی ویڈیو گندی ویڈیو اچھی ویڈیو وہ کیا ہو جائے گا مکس اپ ہو جائے گا. آپ کو بتانا ہے آپ کو صحیح چیزیں اپلوڈ کرتے رہیں گے تو وہ صاف چیزیں آپ کو بتائے گا کہ تو نے یہ اپلوڈ کیا. اپنے ایسے کرتے کیا ہو گیا سب مکس اپ ہو گیا. اب کھولنے کے لیے بیٹھیں گے یہ کھل جائے گا کبھی وہ کھل جائے گا. دماغ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہمیں اپلوڈ کرنا ہوتا ہے صاف چیزیں اپلوڈ کرنی پڑتی ہیں. اگر ایسی چیزیں آئیں ہمیں نہیں دیکھنا ایسی چیزیں ہمیں نہیں دیکھنا. کچھ لوگ تو کہیں پر بھی اور تو گانے بھی نہیں سنتے. میں تو گانے سن لیتی ہوں وہ تو گانے بھی نہیں سنتے. اس لیے سنتی ہوں کیونکہ پتہ چلے اتنے پیسے اتنے بلین خرچ ہوئے سنیں تو یہ ہے کیا اس میں بول ہیں آخر یہ کیوں اتنا ہٹ ہو چکا ہے. تو ہمیں سننا پڑتا ہے وہ سب کچھ کہ آخر کیا ہے اس میں کہ اتنے گانے اتنی یہ بلاک باسٹر بن چکا ہے. ایسے ہے کیا اس گانے میں؟ تو بلاک ہوتا ہے نا ایک بلاک ہوتا ہے تو باسٹ کر دیتے ہیں کہ جو کہ کام تھے سب پھاڑ دیے ان کے یہ ہٹ ہو گیا گانا. تو مجھے دیکھنا پڑا. میں دیکھوں بھی تو دیکھوں کہ اس میں ہے کیا. تو میں سن لیتی ہوں کبھی پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دماغ کو اتنا صاف رکھتے ہیں نا ایسے وقت برباد نہیں کرتے ایک سیکنڈ برباد نہیں کرتے. یہ گانے یہ ایسی چیزوں میں اپنی نعتیں سنتے ہیں قرآن پاک سنتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اچھی چیزیں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ان کو کام آتی ہے. پتہ ہے آپ کے ڈریمز آپ کے پورے دن کے اوپر
जो आपने किया है ना पूरे दिन, उसके हिसाब से आपके ड्रीम्स उतरते हैं। जो आप कहते हैं ना बाद में देखो तफसीर देखो, आपने क्या अमाल किया उसके हिसाब से आपके ड्रीम्स उतरते हैं। आपने क्या किया उसके हिसाब से आपका कल उतरता है कि तेरा कल ये होने वाला है। तो पता है आपको इस बात का? नहीं पता। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी ज़िंदगी में से गंद लाते ही नहीं, ना फिल्में, ना गाने, ना गलूच, ना ये ना वो, उनको ख्वाबें ही नहीं आती। तो पता है इस बात के बारे में? जितनी ज़िंदगी आप क्लियर करेंगे उतना आने वाला कल क्लियर होगा आपका। नौकरी मिलेगी, ठीक है, हमारे टैलेंट पे हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, हम किसी के पाँव चाटने वाले नहीं। सही है। मैं गुस्से में तो बहुत लोगों ने कोशिश की कि इसको नीचे लाया जाए, इसको नौकरी नहीं दी जाए, कि ये आखिर हमारी नीचे आई जाएगी। मैंने सोचा कि आए होंगे तुम्हारे नीचे बहुत से लोग, तो तुम्हारी आदतें ख़राब हो चुकी हैं। हम छोटे लोग हैं, छोटे से बड़ी सोच साफ रखते हैं। मैं तुम्हारे अंदर काम करना पसंद नहीं कर सकती। अंदर गंद है, ख़राबी है, वो मैं उसे हज़म नहीं होगा मुझे। तो तुम अपने जैसे कोई एम्प्लॉयज़ देखो, क्योंकि हमें सिर्फ काम करना है। हम काम का पैसा लेंगे, अपने अपना हलाक करना नहीं जानना हमने। हम काम करेंगे, हम अपना 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 पूरा काम सही काम रखेंगे तो उसके हम पैसे लेंगे। सही है। तो पूरी दुनिया ऐसे पे काम करती है, वफा करती है, उसके भी पैसे लेती है कि तुम्हारी बातें, तुम्हारी सीक्रेट्स बाहर नहीं जाएंगे, पैसे लेती है उसके। पर वो हम जैसे लोग होते हैं जो बस जिए जाते हैं, फिर हमारा मजाक उड़ाया जाता है, जो तुम्हारे सारे असरार जानती है। ठीक है, दोबारा मजाक उड़ाने से पहले ये सोच लेना कि ये इंसान क्या है। ठीक है, छोटा बड़ा मैंने डिसाइड किया हो, मुझे छोटा बनना है, कोई मुझे छोटा नहीं कर सकता इस दुनिया में। मैंने डिसाइड किया हो मुझे ऐसे रहना है। सही है। ये मत सोचना कि ये नाकाम औरत है और ये है। नाकाम हो तुम्हारे लिए होंगी, मेरे लिए तुम लोग नाकाम हो। मेरे हिसाब से तुम लोग नाकाम हो। जिनके कपड़े उतरे हुए हैं, जो बदनाम है, रुसवा हैं, जो अमीर शानो शौकत में जी रहे हैं और उनके पास एक दिल नहीं है, रहम नहीं है, मदद के लिए, किसी की मदद के लिए हिजरे की तरह अंदर बैठे रहते हैं कि जाने इस मुल्क को सड़ने तो हम क्यों अपने हाथ रंगे उनके अंदर, या मुसीबत क्यों लें। पर वे भूल जाते हैं अगर मुसीबत आए तो इस मुल्क में भी आ सकती है, फिर तब तो क्या करेगा, कहाँ भागेगा। जब इम्तिहान उतरे हैं तो अम्बिया और सहाबों के साथ इम्तिहान उतरे हैं, जो कि ना जानी थे, ना चुगलखोर थे। एक एक अपने मिनट अजर और नेकी के बारे में सोचते सोचते सोते थे, उठते थे, उनको ये काम करना है, वो काम करना है। अगर हमारे ऊपर इम्तिहान आ गया तो हम काले दिल के हो गए, नाकाम हो गए, मनहूस हो गए। मेरे हिसाब से आप लोग नाकाम हो, जो कुछ सही रास्ता है देखने के बाद भी अपने आप को आंखें बंद करके कूदे जा रहे हैं कुछ पैसों के लिए। वही मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, आपके पास कुछ वही है। तो मुझे नहीं लगता कौन कितने बड़े फ़ायदे में है और खसारे में है। दुनिया में आपको लोगों को बहुत फ़ायदा है। बस फिर से वही बात आती है, सबकी चॉइस है, जो जीना है जैसे जिसको जीना है जी सकता है, कोई फोर्स नहीं है। ना कि कोई मुझ पर फोर्स करने की कोशिश करे, ना मुझे चेंज करने की कोशिश करे, ना मुझे कोई ऐसे राय देने की कोशिश करे।
جو میں بات بولتی ہوں کل وہ پوری دنیا بولے گی. کو بات کا پتہ ہے کیونکہ میری بات ہوتی ہے ایک جڑ میں بتاتی ہوں آپ کو. جب آپ نہیں سنتے تو آپ کو خود محسوس ہوگا. بس یہ بلاگ سن لینا پورا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر سے ملوں گی نئی بات کے ساتھ, نئی حالت کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کر لینا. جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں اپنا بلاگ بناتی ہوں تو اتر جائے گا خود بخود. جب ٹائم ملے گا تو سن لینا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.